وہ واحد سیاسی جماعت کے لیڈر تھے. ویسے تو بہت لوگ ملنے آئے لیکن وہ مجھے ملنے آئے تھے جب میں رہا ہو کر واپس آیا اغوا سے. تو وہ تھا ایک مشکل ٹائم تھا اور اس میں یعنی بعض اوقات آپ کی ہوپ ٹوٹ جاتی ہے, آپ امید چھوڑنے لگتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت آپ کو بار بار حوصلہ دیتا ہے, صبر دیتا ہے, امید دیتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے. لیکن اس ٹائم میں بے بسی کے اس وقت میں نہیں وہ سپورٹ میرے ساتھ ہی ہے. وہ کیوں نہیں سنیں گے؟ میرے ملک کے رہنے والے لوگ ہیں. اگر ان کے پاس موبائل فون ہے اور وہ سننا چاہتے ہیں تو کون منع کر سکتا ہے انہیں؟ نو ون کین. کوئی انہیں منع نہیں کر سکتا. میرے ملک کے لوگ ہیں, میرے بھائیوں کی طرح ہیں. اگر وہ میری بات سنتے ہیں, ان کو میری بات پسند ہے تو بہت شکریہ. نہیں پسند ہے تو برداشت کریں. اب وہ ساری چیزیں تو انشاءاللہ وقت آئے گا تو سب کچھ سامنے بھی آ جائے گا, اور کچھ بھی ڈھکا چھپا کبھی رہتا بھی نہیں ہے. اچھی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بڑی مہربانی کی ہے اور میں اپنے موقف کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہوں واپس. لیکن آپ سب کا بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ لوگوں کی. آپ لوگوں نے میرے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی, بڑا زور لگا. اور مجھے ہمیشہ ایک مجھے فیل آتی تھی سوات کے بارے میں نا, یہ میں اپنے دوستوں کو کہتا بھی ہوں کہ جب میں سوات کے قریب آتا ہوں نا تو مجھے وہ والا سکون آتا ہے جو اپنے گھر جاتے ہوئے آتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا تھا یہ میرا سیکنڈ ہوم ہے. تو سوات کے دوستوں نے, آپ سب نے وہ حق ادا کیا اور میرا مان آپ لوگوں نے رکھا. آپ لوگ میرے لیے آواز اٹھاتے رہے. اور مجھے میری فیملی نے بتایا کہ سب سے زیادہ شیری دادا بھائی, آپ لوگ, آپ کی ساری ٹیم, آپ لوگ یہاں سے اکثر آواز اٹھاتے تھے, زور لگاتے تھے کہ ہمارا ایک آدمی مسنگ ہے, اس کو ڈھونڈو, لے کر آؤ, کدھر ہے, کہاں گیا, کون لے گیا. تو وہ تھا ایک مشکل ٹائم تھا اور اس میں یعنی بعض اوقات آپ کی ہوپ ٹوٹ جاتی ہے, آپ امید چھوڑنے لگتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت آپ کو بار بار حوصلہ دیتا ہے, صبر دیتا ہے, امید دیتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے. لیکن اس ٹائم میں بے بسی کے اس وقت میں سوات پریس کلب کا میرے ساتھ کھڑا ہونا میرے لیے بہت بڑا آنر ہے, اور میں ساری زندگی اس کے لیے مشکور رہوں گا. اور کبھی بھی میں سوات پریس کلب کی کسی بھی آواز کے اوپر کچھ بھی کر پاؤں, میرے لیے بڑا فخر کا بات ہوگی, بہت فخر کی بات. جماعت اسلامی کے سربراہ وہ واحد سیاسی جماعت کے لیڈر تھے. ویسے تو بہت لوگ ملنے آئے لیکن وہ مجھے ملنے آئے تھے جب میں رہا ہو کر واپس آیا اغوا سے. تو اس وقت سراج الحق صاحب تھے, وہ تشریف لائے تھے میرے گھر, مجھے آ کر ملے تھے اور انہوں نے بڑا افسوس کا اظہار بھی کیا تھا. تو آج پہلی دفعہ چونکہ میں اس ادارے کا سربراہ ہوں اور یہ آئے ہیں تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور فخر کی بات ہے کہ میرا بھائی آج اپنے بھائی کے مطلب ایک ادارے میں آئے ہیں. سوات پریس کلب پشاور کے بعد دوسرا بڑا پریس کلب ہے. 72 جو ہے نا ہماری ممبرشپ ہے, اور یہ پریس کلب 1988 میں یہ اس کا جو بنیاد ہے, سنگ بنیاد وہ رکھا گیا تھا, اور ہمارے بڑوں نے مطلب اس پر کام کر کے آج یہاں تک پہنچے ہیں کہ اس کے تقریباً 72 ممبرشپ ہے. تو اس میں تمام جو ہمارے پاس 2 ہالے ہیں اور بڑے اس میں ایک میں 300 بندے آتے ہیں, دوسرے میں 500 آتے ہیں. تو ہم پریس کانفرنس بھی ریگولر مطلب یہاں پر جتنی بھی ہمارے لوگ ہیں وہ کرتے بھی ہیں. ہم یہاں ہر قسم کی سہولت سوات کے عوام کے لیے ہم دے رہے ہیں. 15 سالوں سے یہ سوات آ رہے ہیں اور یا 20 سالوں سے تقریباً, اور جب بھی یہ آتے ہیں تو سوات کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, چاہے وہ کشیدگی کے دوران ہو, چاہے وہ عام حالات ہو, ٹورزم کے پروموشن ہو. تقریباً کوئی 3-4 سالوں سے تو یہ تو مسلسل سوات کے ٹورزم کے حوالے سے پیش ہے, بلکہ پورے پاکستان کے ٹورزم کے حوالے سے. لیکن جب یہ سوات آتے ہیں تو میں ان کو پکڑ لیتا ہوں اور اسی وقت ان کو کہتا ہوں کہ بھائی بتاؤ یہ جگہ کیسی ہے. تو ان کو میں مشکل میں بھی کبھی ڈال دیتا ہوں کہ کون سی جگہ سوات میں آپ کو خوبصورت لگتا ہے. تو یہ اس آسانی کے ساتھ مجھے سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہاں پر ایک یونیک چیز یہ ہے کہ سوات کے جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے, یعنی یکسانیت نہیں ہے. آپ جس جگہ پہ جائیں گے تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہے اور آپ وہاں پر خوش ہوں گے. تو جیسے ہی میں یہ واقعہ ضرور یاد دلاؤں کہ مدین میں جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا اور ایک بندہ جو ہے نا وہ ہجوم کے ہاتھوں قتل ہوا تھا. تو اس کو کچھ صحافیوں نے, کچھ لوگوں نے غلط رنگ دیا تھا. پھر بھائی نے میں نے ان کو کہا تو اس نے اپنے صحافی برادری کو مطلب اینکر برادری کو کہا اور تقریباً 10-15 کے قریب صحافیوں کو یہاں بلایا اور گبین جبا لے کر گئے. وہاں پر انہوں نے
باقاعدہ طور پر ایکسپلین کیا کہ سوات میں ہوا کیا تھا اور کیا ہو رہا ہے، سڑکوں کی کیا صورتحال ہے. تو میں ان کا مشکور ہوں بحیثیت صحافی، بحیثیت سوات پریس کلب کے صدر، کہ انہوں نے ہمیشہ سوات کے لیے آواز اٹھائی، سوات کے سیاحت کے فروغ کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پر میرے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے نا وہ رہے. اور کشیدگی کے دوران بھی یہ آئے ہیں یہاں پر، اور بہت ہی خراب حالت میں بھی یہ یہاں پر موجود رہے، انہوں نے رپورٹنگ کی اور اپنا مطلب حق ادا کیا ہے. تو بھائی سوات کے عوام، سوات کے صحافی آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ نہ کرے کہ آپ پر کوئی برا وقت دوبارہ آئے، اللہ نہ کرے. تو ہم صحافی آپ کے ساتھ رہیں گے، اور آپ ہمارے اثاثہ ہے، آپ پاکستان کے اثاثہ ہے، آپ سے لوگ پیار کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ کو لوگ سنتے ہیں. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ عمران ریاض کا جو چینل ہے وہ یوٹیوب والا، اس کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے چل رہا ہے. اب تو وہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے